بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9 کلاس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کا لاسٹ لیسن چل رہا ہے اور اس کا نام ہے بھیڑیا۔ بھیڑیا لیسن کے تقریباً تمام کویسچنز ہی ہم سولو کر چکے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ، مشقی سوالات کے ساتھ، اقتباس جو ہے انگریزی اقتباس کا تشریح وہ بھی ہم نے کر لی ہے۔ تو آج ہم لوگ اس کا لاسٹ کویسچن کر رہے ہیں، جو ہے اقتباس کی تشریح۔ اقتباس کی تشریح ایک نیا کویسچن ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اسٹوڈنٹس کو یہ مشکل لگتا ہے، تو حالانکہ یہ بالکل بھی مشکل کویسچن نہیں ہے۔ اس کے کچھ سٹیپس ہیں اور اس کے کچھ اجزاء ہیں، یہ آپ نے ون بائی ون یاد رکھنے ہیں، تبھی آپ جو ہے یہ والا کویسچن اچھے طریقے سے اٹیمپٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے کون کون سے سٹیپس ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ 10 نمبر کا پیپر کے اندر یہ کویسچن آنا ہے، 5 نمبر کے 2 اقتباسات ہوں گے اور جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ پہلے میں اقتباس کا مطلب بتا دوں۔ اقتباس کا مطلب ہوتا ہے پیراگراف۔ تو دو پیراگراف آپ کو آئیں گے کسی بھی چیپٹر میں سے، کسی بھی اردو کے لیسن میں سے آئیں گے، اور جو آپ کی 9 کی بک کے 9 لیسن ہیں، 10 لیسن ہیں بلکہ، ان میں آپ کو کہیں سے بھی کوئی سے بھی 2 پیراگراف آئیں گے اور ان دونوں کو ہی آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ 5 نمبر کے جو ہیں یہ کویسچن ہوں گے۔ تو اقتباس کی تشریح جو ہے ایک بہت ہی ضروری کویسچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان سٹیپس کی بات کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ کتنے مارکس کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے حوالہ متن۔ یہ اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے، نمبر 1 پہ آتا ہے حوالہ متن۔ اس میں آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے اور مصنف کا نام لکھنا ہے۔ یہ دونوں آپ کو اس کا 1 نمبر ملے گا۔ صنف اور ماخذ آپ صرف چیکر پہ اپنا اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ دونوں چیزیں نہیں بھی لکھیں گے تب بھی آپ کو مارکس جو ہیں انہی دونوں کے ملنے ہیں۔ اس کا نہیں بھی لکھیں گے تو اس کا مارکس جو ہیں وہ آپ کے کٹیں گے نہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ جتنے بھی الفاظ جو ہیں وہ خط کشیدہ دیے ہوں گے، مشکل الفاظ، ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ تو 4 لفظ آپ انہوں نے دیے ہوں گے، 4 لفظ، یہ 2 نمبر کے، 1 نمبر کا سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ہے، اور 2 نمبر کے آپ کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے سیاق و سباق۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سیاق و سباق، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ سیاق و سباق جو ہے یہ آپ کا 1 نمبر کا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے اگلا آخری سٹیپ ہے، 4 سٹیپ ہے، یہ ہے تشریح۔ تو تشریح جو ہے یہ بھی آپ کی 1 نمبر کی ہوگی۔ اسی طرح 1 نمبر کا حوالہ متن، 2 نمبر کے کویسچن الفاظ معنی، 1 نمبر کا سیاق و سباق، 1 نمبر کی تشریح۔ اس طرح آپ کے 5 نمبر جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کویسچن جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے کون کون سی باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، ایک سبق کے بارے میں کیا کیا جاننا ضروری ہے۔ آپ کو سبق کا عنوان آنا چاہیے، مصنف کا نام آنا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ناول ہے یا افسانہ ہے یا ڈرامہ ہے یا خود نوشت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مصنف کی کتاب کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو الفاظ معنی آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے بیک گراؤنڈ۔ آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اس سے پہلے سبق میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ سیاق و سباق میں لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ کے یہ 4 سٹیپس کمپلیٹ ہوں گے تو یہ کویسچن کمپلیٹ ہوگا۔ ابھی آپ کو سٹارٹ میں یہ لکھنا مشکل لگتا ہوگا، لیکن جب آپ یہ اٹیمپٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ آسان جو ہے یہی کویسچن لگتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں بیٹا، آپ لوگوں کا 9 کا پیپر جو ہے اردو کا وہ کافی زیادہ لینتھی ہوتا ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارا پیپر کمپلیٹ ہو۔ کوشش کرنے سے آپ کا پیپر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کی رائٹنگ سپیڈ بہت ضروری ہے۔ جتنی زیادہ آپ ریٹن پریکٹس کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ جو ہے وہ اچھی ہوگی، اور آپ جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اپنا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں نے جو کویسچن کرنا ہے وہ اقتباس کی تشریح ہے، سبق نمبر 9 بھیڑیا کی۔ بھیڑیا میں مصنف کا نام ہے فاروق سرور۔ یہ سب کچھ تو میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میں اس وقت آپ کو لیسن کروا رہی ہوں۔ پیپر میں آپ کا جو کویسچن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اقتباس کی تشریح کے اوپر یہاں پر آپ لکھیں گے کویسچن نمبر، مطلب سوال نمبر، یہ 3 ہوتا ہے آپ کے پیپر میں۔ سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح۔ اس کے بعد آپ نے پورا اقتباس جو ہے وہ آپ کے پیپر میں موجود ہوگا۔ آپ نے پورا اقتباس نہیں لکھنا،
آپ نے اقتباس کے شروع کے 3 لفظ اور اینڈ کا 3 لفظ جو ہے لکھنے جیسے میں نے لکھا ہے. جو ہی رات ہوتی ہے اس کے بعد یہ ڈاٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا پیراگراف لکھ دیا. مجھے سخت مارا ہو، یہاں تک آپ کا جو پیراگراف ہے جس کی ہم آج اقتباس کی تشریح کرنا سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہ فرسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے حوالہ متن. حوالہ متن میں اسی طرح آپ پین اور مارکر کے امتزاج کے ساتھ دونوں کو ملا کر اگر لکھیں گے تو ان اور زیادہ اچھا امپریشن جو ہے آپ کا آئے گا. سب سے پہلے سبق کا عنوان ہے بھیڑیا، اور اس کے بعد مصنف کا نام ہے فاروق سرور. صنف کیا ہے؟ علامتی افسانہ ہے. یہ ہم لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ افسانہ پڑھا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ علامتی افسانہ کیا ہوتا ہے، تو وہ کافی ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہوئے. تو یہ ایک افسانہ ہے، علامتی افسانہ ہے. اس سے پہلے ہم کتبہ افسانہ پڑھ چکے ہیں، وہ ایک سمپل افسانہ تھا، وہ ادبی افسانہ تھا، وہ علامتی افسانہ نہیں تھا. اس کے بعد ہے ماخذ. ماخذ کہتے ہیں کون سی مصنف کی، فاروق سرور کی کون سی کتاب میں سے یہ افسانہ لیا گیا ہے. ان کی کتاب کا نام ہے ندی کی پیاس. ندی کی پیاس میں سے یہ افسانہ لیا گیا ہے. اگین آپ کو بتا دوں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام دونوں کا 1 نمبر ہوتا ہے. ٹوٹل ہاف نمبر اس کا، ہاف نمبر اس کا. صنف اور ماخذ آپ صرف چیکر پہ اچھے امپریشن کے لیے لکھتے ہیں. اس کے بعد اگلی آپ نے جو سیکنڈ ہیڈنگ دینی ہے، آپ نے اس کے جیسے آپ میتھس کے کویسچنز کے سٹیپ یاد رکھتے ہیں نا کہ اس سٹیپ کے بعد یہ آنا ہے اور اس کے بعد یہ آنا ہے، اسی طرح اردو کے اس کویسچن میں آپ کو سٹیپ یاد رکھنے پڑیں گے کہ سب سے پہلے حوالہ متن آنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آنا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. الفاظ اور معنی جو ہیں وہ دونوں لفظ آپ نے جو ہے ادھر لکھ دینے ہیں. لفظ کی جمع الفاظ ہے، معنی کی جمع معانی ہے. ٹھیک ہے، تو عربی میں اس کو معنی بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی جاتی ہے، لیکن وہ عربی میں ہوتا ہے، اردو میں معنی ہی ہوتا ہے. اب آپ جو ہے اس میں ہم نے مشکل الفاظ 4 ہی نکالے تھے، کیونکہ بھیڑیا جو لیسن ہے اس میں مشکل الفاظ کم ہی آتے ہیں. تو آپ کو اسی قسم کے جو ہیں آئیں گے الفاظ معنی. اذیت کا مطلب ہے تکلیف. خوفناک خواب کا مطلب ہے ڈراؤنے خواب. ایک ایک انگ، ایک ایک اعضاء یا ایک ایک جزو. چابک ہنٹر. چابک کہتے ہیں اس ہنٹر کو جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے. تو جب آپ کوئی بھی انسان جو ہے وہ جانوروں کی سواری کرتا ہے تو اس کو تیز دوڑانے کے لیے ہنٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد اب ہم لوگوں نے تیسرا سٹیپ لکھنا ہے سیاق و سباق. سیاق و سباق کے لیے یہ ذہن میں رکھیں، سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے بیک گراؤنڈ. آپ نے جو یہ والا پیراگراف ہمیں دیا گیا جس کے یہ الفاظ معنی ہے، اس سے پہلے سبق میں کیا ہوا ہے وہ آپ نے سیاق و سباق میں لکھنا ہے. تو سیاق و سباق اب ہم پڑھنے شروع کرنے لگی ہوں میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جن کے پاس بکس اپنی پکڑی ہوئی ہیں وہ اپنے سامنے رکھیں، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیراگراف کون سا تھا اور اس سے پہلے ہم نے اب کیا لکھنا ہے. شامل نصاب سبق بھیڑیا ایک علامتی افسانہ ہے. یہ افسانہ مصنف فاروق سرور کی تصنیف ندی کی پیاس سے اخذ کیا گیا ہے. اب پیراگراف کوئی سا بھی آ جائے، یہ 2 لائنیں آپ اس ایز اٹ از جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. پشتو زبان کے اس افسانے کو مصنف نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، بلکہ یہ تینوں لائنیں بھیڑیے کا کوئی بھی آپ کو جو ہے پیراگراف آ جائے، آپ تینوں لائنوں میں سے تینوں لائنیں ایز اٹ از جو ہے لکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ پہ. یہ بھی ہمارا سیاق و سباق جاری ہے. مصنف لکھتے ہیں کہ جنگل میں میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں. ہر درخت پر کوئی شخص پناہ گزین ہے، کیونکہ درخت کے نیچے بھیڑیا اس شخص کو کھانے کے لیے ہررا رہا ہے. درخت پر میری ہر خواہش پوری ہوتی ہے، مگر مجھے آزادی نصیب نہیں ہے. آزادی قربانی مانگتی ہے اور اس کے لیے مجھے نیچے اتر کر اپنے بھیڑیے کو مارنا ہوگا، مگر میں بھیڑیے سے بہت خوف زدہ ہوں کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے. مایوسی کے عالم میں صرف اس بات پر خوش ہوں کہ میرا درخت بہت اونچا ہے اور بھیڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب یہاں تک ہم نے بیک گراؤنڈ لکھ دیا لیسن کا. اب ہم لوگ اس کی جو ہے تشریح کریں گے. تشریح میں آپ نے یہ پوائنٹ جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تشریح میں آپ نے یہ والے الفاظ استعمال بالکل نہیں کرنے. سوری، یہ والے آپ نے الفاظ استعمال بالکل نہیں کرنے. تشریح میں آپ نے جو میننگ ہم نے یوز کیے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جملے چینج کرنے ہیں. یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے، ان کے ہم نے معنی جو ہے وہ پٹ کرنے ہیں تشریح کے اندر.
اور اس کے مطابق پھر ہمارے جملے جو ہیں وہ چینج ہوتے چلے جائیں گے۔ مثلاً ابھی میں تشریح پڑھنے لگی ہوں تو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ یہ کون کون سا معنی ہم نے یہاں پر پٹ کیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس میں ایک خوف کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ دراصل مصنف ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہے۔ وہ درخت میں پناہ لینے پر خوش بھی ہے، مگر پھر یکسانیت سے تنگ آ کر آزادی کے لیے تڑپتا ہے۔ مگر بھیڑیے کا خوف اسے آزادی جیسی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دن میں تو مختلف مصروفیات کی وجہ سے وقت اچھا گزر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ تکلیف، اذیت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اذیت کا ہم نے یہاں میننگ تکلیف لکھا، اور اذیت لفظ بھی ہم نے استعمال کر لیا ہے، لیکن یہ تینوں جو ہیں یہ مترادف الفاظ ہیں۔ آپ اذیت کی جگہ جو ہے صرف تکلیف اور پریشانی بھی لکھ سکتے تھے۔ وہ تکلیف، اذیت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سکون سے سونا چاہتا ہے، مگر بھیڑیے کا خوف اسے چین کی نیند سونے نہیں دیتا۔ اسے نیند میں بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ اب یہ خوفناک خواب کی جگہ ہم نے ڈراؤنے خواب لکھا ہے، اور آپ یہ دیکھیں ہم نے میننگ پٹ کر دیا۔ اپنے خوابوں سے لڑتے لڑتے وہ تھک جاتا ہے، اور جیسے ہی ان خوفناک خوابوں کے دوران اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء ایسے دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے ہنٹر پکڑ کر اسے خوب مارا ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک ایک حصے کی جگہ ہم نے ایک ایک انگ لکھا تھا، وہاں پر ہم نے لکھا ایک ایک اعضاء۔ اسی طرح وہاں چابک لکھا تھا، ہم نے ہنٹر لکھا ہے۔ یہ چاروں کے چاروں معنی ہم نے یوز کر کے اس کے مطابق تشریح جو ہے وہ لکھ دی ہے۔ ایک ایک اعضاء ایسے دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے ہنٹر پکڑ کر اسے خوب مارا ہو۔ وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش بھیڑیا بھوک سے مر جائے، مگر ایسا بھی نہیں ہو پاتا۔ دراصل مصنف یہاں انسان کے اندرونی خوف کو ظاہر کرتا ہے کہ بزدل انسان مشکلات کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے۔ جس دن وہ خوف کا سامنا کرے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کو ایک شعر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اقتباس کی جو تشریح ہوتی ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی حوالہ بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی جو ہے شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی آیت حدیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، کسی کا قول بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ خلاصے کے اندر بالکل نہیں لکھ سکتے، کیونکہ خلاصہ کا مطلب ہی ہوتا ہے مختصر بیان کرنا۔ اقتباس کی تشریح کا مطلب ہی ہوتا ہے کھول کر وضاحت کرنا، کھول کر بیان کرنا۔ تو کھول کر بیان کرنے کے لیے ہم جو ہے اس کے اندر شعر بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی حوالے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر شعر لکھا ہے، دن کٹا جس طرح کٹا لیکن رات کٹتی نظر نہیں آتی۔ اس طریقے سے آپ کا لیسن بھیڑیا جو فاروق سرور نے لکھا ہے اس کی اقتباس کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو تقریباً ہر لیسن کے اقتباس کی تشریح جو ہے وہ اپنے چینل پر سمجھائی ہے، اور آپ کو ویڈیو اس کی ہر تشریح کی مل جائے گی۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ انہی اقتباسات میں سے بورڈ میں جو ہے وہ پیراگراف آئے گا۔ ہم نے آپ کو صرف طریقہ کار سمجھانا ہے، باقی آپ نے خود کرنا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ انہی میں سے کوئی پیراگراف آ بھی سکتا ہے، تو آپ اگر انہی پیراگراف کی صرف پریکٹس کر لیں گے تو آپ کے جو ہیں اچھا سا یہ والا کویسچن جو ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو شروع کے اقتباسات کی تشریح ہے اس وقت بورڈ والوں نے آپ کی نئی بک تھی تو پیپر پیٹرن نہیں بھیجا تھا۔ اس وقت سیاق و سباق کی آپشن جو ہے ان اقتباسات میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو اب لیٹسٹ والی ہم نے پڑھے ہیں لیسن، ان کے اندر سیاق و سباق موجود ہے، کیونکہ بورڈ والوں کا پیٹرن جب آیا اس وقت یہ والے نوٹس ریڈی ہوئے، جبکہ باقی کے سارے نوٹس آلریڈی پہلے ہی لکھے جا چکے تھے۔ تو سیاق و سباق اب آیا ہے، اس وجہ سے اس کو اب لکھا گیا ہے۔ تو اب جنہوں نے اب شروع سے اپنی اقتباسات کی تشریحات کو چیک کرنا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ ویڈیوز میں سیاق و سباق موجود ہے اور کچھ میں نہیں ہے، تو وہ ویڈیوز میں بھی ہم نے آپ کو وضاحت بھی کر دی ہے۔ تو سیاق و سباق جو ہے، جو بھی آپ تشریح لکھ رہے ہیں اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ سیاق و سباق ہی تھا، صرف وہاں ہم نے ہیڈنگ نہیں ڈالی تھی، لیکن یہاں پر اب ہم نے باقاعدہ ہیڈنگ ڈال دی ہے، کیونکہ یہ بورڈ والوں نے ابھی ابھی آپ کا پیٹرن جو ہے وہ چینج کیا ہے۔ امید ہے کہ اس طریقے سے آپ اگر اپنا لیسن تیار کریں گے تو آپ کو مکمل نمبر انشاءاللہ بورڈ میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یقیناً آپ کو یہ سوال اٹیمپٹ کرنا جو ہے وہ اب انشاءاللہ آسان لگے گا۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔